بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد میں دوسرے خطیب فضیلت الشیخ نسیم الجامعی حفظہ اللہ استاد جامعہ محمدیہ عربیہ رائے دروق کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا موضوع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اس موضوع پر لب کشائی کریں۔ پانچ 10 منٹ بولوں گا بس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحكيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى في موضع آخر وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ قابل قدر و احترام اساتذہ کرام اور اسلامی نوجوانوں، اس سے قبل جس عنوان پر آپ سماعت کر رہے تھے، عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عنوان ظاہر سی بات ہے بہت ہی وسیع اور کشادہ عنوان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر ہر شے دلالت کرتی ہے۔ ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ حاضرین گرامی، اس آیت کے اندر غور کرنے کا پہلو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ، رسالت کی آپ کی جو عظمت ہے وہ سارے انبیاء اور رسول پر فائق اور برتر ہے۔ کیوں؟ اللہ نے سارے انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء سے یہ وعدہ اور معاہدہ کیا ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں میرا نبی آ گیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے اور تم لوگ باحیات تھے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء سب کو ایمان تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لانا پڑے گا۔ ذرا سوچئے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، اور آدم علیہ السلام ساری انسانیت کے باپ ہیں، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اگر میرا نبی یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر مبعوث ہو گئے، نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے، اور تم لوگ باحیات ہو، تو تم سارے انبیاء اور رسول کو ان پر ایمان لانا پڑے گا، سارے لوگوں کو ان کا امتی بننا پڑے گا، سارے لوگوں کو ان کے حکم کی تابعداری اور فرما برداری کرنی پڑے گی۔ آپ ذرا سوچیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کی قدر و منزلت کیا ہے، آپ کی عظمت کیا، آپ کی شان کیا ہے،
کیا آدم، کیا ابراہیم، کیا موسیٰ، کیا عیسیٰ، کیا نوح اولو العزم پیغمبر ہو، یا دیگر 1,20,000 جو انبیاء اور رسول اس دنیا کے اندر آئے ہیں، 1,25,000 والی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے۔ بعض لوگوں نے، امام البانی نے بھی 1,20,000 والی روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ تو گویا کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لوگ موجود ہوتے تو سب کو ان پر ایمان لانا پڑتا، سب کو ان کا امتی بننا پڑتا، سب کو ان کے اشارے کے حساب سے اپنی زندگی گزارنی ہوتی، سب کو ان کی اتباع اور فرما برداری کرنی ہوتی، ان کے حکم کی اتباع کرنی ہوتی۔ اللہ نے آگے کیا کہا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اور تم سب لوگ ان کی مدد بھی کرتے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ کیا تم لوگ اس بات کو مانتے ہو، اس کا اقرار کرتے ہو، اس کو تسلیم کرتے ہو؟ سارے انبیاء اور رسول نے کہا اقررنا، اے اللہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، اگر وہ نبی آ گیا تو ہم اس کی اتباع کریں گے، اس پر ایمان لائیں گے، اس کی امتی بن کر زندگی گزاریں گے۔ اللہ نے کہا فاشہدوا، گواہ رہنا اس بات پر، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور تمہارے ساتھ ساتھ میں بھی گواہ ہوں۔ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، لیکن اگر اس کے بعد کسی نے روگردانی اختیار کی، کسی نے اپنی بات سے، کوئی اپنی بات سے پھر گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہ سارے کے سارے لوگ فاسق و فاجر ہوں گے۔ آپ سوچئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ سارے انبیاء آپ کی امتی بننے کے لیے تیار ہیں، سارے انبیاء آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بلکہ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر کوئی بھی عیسائی ہو، یہود ہو، ہنود ہو، اس دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، اگرچہ وہ گزشتہ انبیاء پر ایمان لا چکا ہو، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا ہو، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہا میری رسالت اور نبوت کے بارے میں سنتا ہے پھر بھی میری اتباع و فرما برداری نہیں کرتا، الا کان من اصحاب النار، وہ انسان جہنمی ہے۔ تو گویا کہ دوسرے انبیاء پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نبی کی نبوت اور رسالت پر اگر وہ ایمان نہیں لاتا ہے تو وہ انسان جہنمی ہے، اللہ کی نگاہ میں اس انسان کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ گویا کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت رسالت اور نبوت کی حیثیت سے سب سے فائق ہے، سب سے برتر ہے، سب سے افضل ہے۔ حاضرین گرامی، میرا جو عنوان ہے یا جو مجھے عنوان دیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت آپ بارہا سنے ہوں گے کہ آپ کی نماز کس طرح تھی، آپ روزے کے کتنے پابند تھے، آپ صدقات و خیرات میں کتنے آگے تھے، آپ ذکر و اذکار میں لمبے وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و اذکار میں گزارا کرتے تھے۔ دو چیزیں میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آپ دیکھیں فرائض تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہی تھے، لیکن نفلی نمازیں جو تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رات کا حصہ اس میں گزارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا شوق اور جذبہ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی کوئی تکلیف ہوتی، کوئی پریشانی لاحق ہوتی، یا کوئی قدرتی آفات اور مشکلات سے آپ کو سامنا ہوتا، سخت ہوا چلی، بارش کے بادل منڈلا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کہتے یا بلال ارحنا بیہا، قم یا بلال ارحنا بیہا۔ یہ شوق عبادت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جذبہ عبادت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، چاہے وہ طبعی ہو یا قدرتی پریشانی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اللہ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، فوراً بلال سے کہتے بلال ہم کو نماز کے ذریعہ ٹھنڈک پہنچاؤ، ہم کو آرام دلاؤ، ہم کو سکون پہنچاؤ۔ نماز اللہ رب العالمین کی واحد اور منفرد عبادت ہے کہ جس کو انجام دے کر ہم ساری دنیاوی اور اخروی پریشانیوں اور مصائب سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہم کو اس بات کی ضمانت دے رہا ہے۔ اب دیکھیے چاند گرہن لگتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ لوگوں کے لیے آپ کے پیچھے کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا تھا۔ سورج گرہن لگتا آپ نماز پڑھتے،
تیز تند و ہوا چلی، آپ نماز کے لیے بھاگتے تھے، فوراً مسجد کی طرف بھاگتے تھے۔ بادل چھا رہے ہیں، آپ مسجد کی طرف جاتے تھے۔ صحابہ کو کوئی تکلیف ہوئی، آپ مسجد کی طرف نماز کے لیے نماز کا رخ کرتے تھے۔ تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت کا جہاں تک تعلق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کوئی عبادت تو نہیں کر سکتا ہے، لیکن نبی ہمارے لیے ہر فیلڈ میں اسوہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے رہنما اور رہبر ہیں۔ کم سے کم 10% تو ہم نبی کی اتباع عبادات کے اندر کر سکتے ہیں۔ عبادات کے باب میں ہم کم سے کم 10% اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کر لیں، آپ جیسی عبادت کرنے کی اگر ہم کوشش کریں، اپنے اندر جذبہ پیدا کریں، ولولہ اپنے اندر جگائیں، تو اللہ کی قسم میں کہتا ہوں دنیا اور آخرت سب میں آج مسلمان کامیاب ہو سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نفل جو نماز تھی، تہجد کی نماز آپ دیکھ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھتے تھے۔ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز پڑھ رہے ہیں، میں بھی پڑھ رہا ہوں آپ کے پیچھے۔ فافتتح البقرہ، آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت ختم کی، سورہ بقرہ شروع کر دی۔ سورہ بقرہ معلوم ہے کتنی لمبی سورہ ہے؟ قرآن کی سب سے بڑی سورہ ہے، 3.5 پاروں پر مشتمل یہ سورہ ہے۔ پہلا پارہ، دوسرا اور تیسرے میں جا کر وہ سورہ ختم ہو رہی ہے، 2.5 پارے تقریباً۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ فافتتح البقرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت معلوم ہے کیسے ہوتی تھی؟ آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے، قرأت کے ساتھ پڑھتے تھے، اور اگر رحمت کی آیت آتی تو اللہ سے رحمت کا سوال کرتے، عذاب کا ذکر ہوتا تو اللہ سے عذاب کی پناہ مانگتے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیتوں پر تدبر اور تفکر کرتے ہوئے تہجد پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ حذیفہ ابن الیمان کہتے ہیں کہ شاید 100 آیت ہو تو اللہ کے رسول رکوع کر لیں، لیکن 100 آیت بھی ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے گئے، انہوں نے کہا ثم افتتح النساء، سورہ بقرہ ختم ہوئی، پھر سورہ نساء بھی شروع کر دی۔ ابھی پہلی رکعت ہی چل رہی، پہلی رکعت چل رہی ہے، سورہ بقرہ آپ نے پہلی رکعت کے اندر، اس کے بعد سورہ نساء کی شروعات کر دی، اس کے بعد سورہ آل عمران بھی شروع کر دیا آپ نے۔ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ آل عمران، کہتے ہیں کہ فَقَرَأَهَا يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے، ایک ایک حرف کی ادائیگی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرأت کیا کرتے تھے۔ آج کل جیسے تراویح ہم لوگ شبینہ کرتے ہیں نا، وہ تو اللہ کی عبادت کا مذاق ہے، اللہ کی عبادت کا استہزاء ہے، بعید نہیں کہ وہ چھت ان پر گر جائے۔ جو اللہ کی سب سے اہم سب سے افضل عبادت کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، رمضان میں، مقدس مہینے میں، مقدس عبادت میں، تراویح کے اندر اللہ کے قرآن کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اللہ کے عبادت کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اس طرح نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے یقرأ مترسلا، آپ ٹھہر ٹھہر کر آرام سے پڑھتے۔ اذا مر بآیت فیہا تسبیح سبح، اگر اس میں تسبیح اللہ کی پاکی کا ذکر ہوتا تو آپ اللہ کی پاکی بیان کرتے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے۔ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، اگر کسی سوال کی آیت سے گزرتے آپ اللہ سے وہ چیز مانگتے تھے، اللہ سے وہ چیز کا مطالبہ کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، اور اگر پناہ مانگنے والی آیتوں سے گزرتے، جہنم کا ذکر ہوتا، جہنم کے عذاب کا ذکر ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ مانگتے۔ ثم رکع، تین سورہ آپ نے ختم کی، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء آپ نے ختم کی، اس کے بعد رکوع کیا، اور رکوع کتنا لمبا تھا؟ فجعل يقول سبحان ربی العظیم فکان رکوعه نحو من قیامه، جتنا لمبا آپ کا قیام تھا اتنا لمبا آپ کا رکوع بھی تھا، یا قریب اس کا رکوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع قیام کے برابر تھا۔ گویا کہ 3-4 گھنٹے کا آپ کا قیام جو تھا اسی حساب سے آپ کا رکوع بھی تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے تو ہم عبادت نہیں کر سکتے، لیکن ہم سارے لوگوں کو رات کو بیدار ہو کر 2 رکعت نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ارادہ نہیں کرتے، ہم نیت نہیں کرتے۔ اگر ہم عزم مصمم کر کے سوئیں کہ رات کو اٹھ کر 2 رکعت کم سے کم اللہ کے لیے نماز پڑھیں گے، جب پوری دنیا میٹھی نیند کی آغوش میں ہو اس وقت ہم اٹھ کر اللہ کی عبادت کریں گے، کم سے کم 2 رکعت 5 منٹ اللہ کی عبادت کر لیں گے،
ممکن ہے اللہ رب العالمین ہمارے اسی ادا سے خوش ہو جائے اور اللہ رب العالمین کے ہم خوش نصیب بندوں میں شامل ہو جائیں۔ یہ میرے نبی کی عبادت دیکھیے کہ آپ 3-3 4-4 گھنٹے کے بقدر قیام، اسی کے بقدر رکوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہتے ہیں ثم قال سمع اللہ لمن حمدہ، پھر جب آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہوتے، کہتے ہیں ثم قام طویلا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبا قیام کرتے، یعنی خوب دیر تک کھڑے رہتے۔ اور بعض روایتوں میں کے اندر آتا ہے کہ ان رکوع کے حساب سے جتنا لمبا آپ نے رکوع کیا تھا اس سے ذرا کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے اس وقت کھڑے ہو کر دعا کیا کرتے تھے، ذکر کیا کرتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف رات کی ایک عبادت ہے، تہجد کی۔ حدیث کے اندر آتا ہے آگے، صحابی بیان کرتے ہیں ثم سجد، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، فقال سبحان ربی الاعلی فکان سجودہ قریبا من قیامہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے، سجدے کے اندر اللہ کی پاکی بیان کرتے، اور آپ کا سجدہ قریب قریب آپ کے قیام کے برابر ہوتا تھا۔ جو لمبا قیام کیا تھا اسی کے حساب سے آپ کا رکوع ہوتا، اسی کے حساب سے رکوع کے کھڑے ہونے کے بعد بھی اتنا لمبا پھر قیام کرتے تھے، ٹھہرتے تھے۔ پھر جب سجدے میں جاتے تو آپ کا سجدہ قیام اور رکوع کے بقدر ہوتا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر یہ نماز لمبی نماز ہے کیوں پڑھتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کا قدم مبارک سوج جایا کرتا تھا، اس میں ورم آ جایا کرتی تھی، آپ کا قدم اتنے موٹے موٹے ہو جاتے تھے زیادہ دیر تک قیام کرنے کی وجہ سے، رکوع اور سجود کرنے کی وجہ سے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، آپ معصوم ہیں، لیکن پھر بھی آپ اتنی عبادت میں اتنی محنت اور مشقت کیوں کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو اتنا کیوں تھکاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا جواب دیا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا فرما بردار بندہ نہ بنوں؟ اب ہماری حالت کیا ہے ذرا سوچیے، یہ نفل نماز کی بات ہے، ہماری حالت کیا ہے؟ افسوس افسوس ہماری جماعت کے نوجوانوں پر، مسلمانوں پر، اس امت محمدیہ کے لوگوں پر کہ 5 وقتہ نمازوں کی جب اقامت کہی جاتی ایک صف بھی مکمل نہیں ہوتی۔ یہ فرض نماز کی بات کر رہا ہوں میں، یہ فرائض کی اتنی کوتاہی، فرائض کے اندر اتنی کوتاہی، اتنی غفلت، اتنی سستی کہ اقامت کہی جاتی ہے تو ایک صف مکمل نہیں ہوتی ہے۔ خاص طور پر ہماری جماعت کی جو مسجدیں ہیں، فرائض میں ہم لوگ اتنا پیچھے ہیں، نفل کہاں سے ہم ادا کریں گے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نفلی تہجد کی جو نماز تھی، یہ آپ کا جذبہ ہے، یہ آپ کا شوق عبادت ہے، یہ آپ کا طرز عبادت ہے، اور ہم لوگ فرائض بھی نہیں ادا کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پڑھ لیتے ہیں، کبھی کبھی گھروں میں پڑھ لیتے ہیں، مسجد میں آنے کو ان کو توفیق نہیں ملتی ہے۔ یہ کون سی عبادت ہے؟ یہ منشاہی عبادت اللہ کو مقبول نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ایسی عبادتوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے من کے حساب سے، اپنی مرضی کے حساب سے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ منمانی عبادت نہیں، اللہ اس کے رسول کے مطابق آپ کو زندگی گزارنی ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جیسے اللہ اس کے رسول نے تم کو عبادت کرنا سکھایا ہے، ذکر کرنا، نماز پڑھنا سکھایا، ویسے نماز پڑھو تم۔ جب دل میں آیا چلے آئے مسجد میں، جب دل میں آیا تو گھر میں پڑھ لیے، دل میں آیا تو ہوٹل میں بیٹھ کے گپ شپ میں وقت گزار دیے، نماز چھوڑ دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا یہ حال تھا کہ رات کا اکثر حصہ، بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت کے اندر پوری رات گزار دیتے تھے۔ ایک آیت، قیام میں وہی آیت رو رو کر آپ وہی آیت دہرا رہے ہیں، رکوع کے اندر وہی آیت دہرا رہے ہیں، سجدے کے اندر وہی آیت، پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے خاطر، اپنی امت کی خاطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں روزانہ اپنی امت کی مغفرت کے لیے اور اس پر رحم کے لیے دعا میں کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ کی مشہور روایت ہے، جب کہا اللہم اغفر لعائشہ، یا اس معنی کی کوئی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ عائشہ کو معاف کر دے، اس کے گناہوں کو بخش دے۔ حضرت عائشہ ہنستے ہوئے آپ کی گود میں گر جاتی ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم اس پر تعجب کر رہی ہو؟ ارے یہ میری دعا تو ہر امتی کے لیے، میں ہر دن اور رات یہی اپنی امتی کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ ذرا سوچئے،
میرا نبی ہم لوگوں کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، اپنا سکون اپنا چین کھو دے رہا ہے، اپنی رات کی میٹھی نیند اپنی امت کی شفقت اور رحمت کی خاطر اپنی پوری رات کو قربان کر رہا ہے۔ دعوت کے میدان میں آپ نے اپنے خون پسینے کو اپنی امت کی فلاح اور بہبودی کے لیے خون پسینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہایا ہمارے لیے۔ لیکن ہم نبی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ نبی کی بے شمار ایسی سنتیں ہمارے سامنے ہیں عبادات کی قبیل سے جو ہم جانتے تک نہیں، عمل کرنے کی تو دور کی بات، ہم جانتے تک نہیں ہیں اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اجتماع کیوں رکھا گیا؟ کس کے لیے رکھا گیا ہے؟ یہ دینی اصلاحی پروگرام جو منعقد بارہا ہر مہینے میں کیا جاتا ہے یا گاہے بگاہے آپ کے سامنے منعقد کیا جاتا ہے، کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ ہم سب کے سیکھنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی آپ کی کیسی تھی، کیسے رات دن آپ کے گزرتے تھے، تاکہ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزار سکیں، اس لیے یہ پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے، ذرا دیکھیے، گنتی کے چند لوگ ہیں حاضر ہیں یہاں پر، کسی کو اپنے دین کی پرواہ نہیں، کسی کو اپنے ایمان کی پرواہ نہیں، اور واویلا مچاتے ہیں، شکوہ اور شکایت کرتے ہیں کہ آج مسلمانوں پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، مسلمانوں کے گھر اور ان کی عزتیں اور آبرو محفوظ نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے سانس لینا دنیا میں دوبھرا اور مشکل ہو گیا ہے۔ کیوں ہو گیا ہے؟ جب آپ اللہ والے نہیں کریں گے تو اللہ آپ کی نہیں کرے گا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو۔ اللہ کی مدد کیسے کریں گے؟ اللہ نے عبادت کرنے کا جو حکم دیا اس طرح عبادت کریں۔ یہ نماز ایسی عبادت ہے جس سے ہر مشکل کو ہم دور کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عملی سنت ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی آتی، کوئی مصیبت آتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے دوڑتے تھے۔ ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم نماز کی طرف توجہ دیں، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے توفیق مانگیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف رات کی نماز کی حالت ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی بات کروں تو صحابہ کہتے ہیں، امہات المومنین کہتی ہیں، آپ روزہ اتنی کثرت سے رکھتے ایسا لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ توڑیں گے ہی نہیں، اب روزہ کبھی چھوڑیں گے نہیں، مسلسل پوری زندگی ایسا لگتا ہے روزہ رکھیں گے، اتنی کثرت سے آپ روزہ رکھتے تھے۔ لیکن ہم لوگوں کو کیا ہے؟ افسوس ہوتا ہے، سننے میں آیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں کچھ نوجوان روزہ نہیں رکھتے تھے، اور کچھ بزرگ حضرات بھی بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے، کسی سے پوچھا گیا آخر روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ عادت نہیں مول صاحب۔ ذرا سوچئے، یہ جواب سن رہے ہیں آپ؟ عادت نہیں ہے۔ یہ اپنی جماعت کی بات کر رہا ہوں میں، جماعت اہل حدیث جن کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو ہم اہل الحدیث کہتے ہیں، اہل السنہ کہتے ہیں۔ کون سی سنت والے ہیں؟ کون سی حدیث والے آپ ہیں؟ اس کا جواب تھا اس بزرگ کا، عادت نہیں ہے مجھے۔ نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، عادت نہیں روزہ رکھنے کی، عادت نہیں ڈال سکتے ہم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طرز عبادت تھی اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اگر دنیا کے اندر، آخرت کے اندر سرخرو ہونا ہے، کامیاب ہونا ہے، جنت حاصل کرنی ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کو پانا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے زندگی گزارتے تھے، جیسی عبادت کرتے تھے، ویسی عبادت ہم کو کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، تب جا کر ہم آخرت کے اندر اور اس دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ صدقے کی بات کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر احد پہاڑ کے برابر بھی میرے پاس سونا ہو، چاندی ہو، مال و دولت ہو، تو میں 3 دن سے کم کے اندر ان ساری دولت کو فقیروں میں لٹا دوں گا۔ لیکن آج ہم لوگوں کا کیا ہے؟ جیب سے 2 روپیہ بھی نہیں نکلتا، مسجد کے لیے، مدرسوں کے لیے، اپنی جماعت کے لیے بار بار اعلان کرنا پڑتا ہے کہ بھئی جمعیت اہل حدیث رائے درگ جو ہے مقامی جمعیت ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ سارے پروگرام فری میں تو چلتے نہیں، بہت سارے اس میں کیا ہے اخراجات ہوتے ہیں، اس اخراجات کے لیے ظاہر سی بات ہے پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن بار بار اعلان کرنا پڑتا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آگے بڑھ چڑھ کر لوگ پوچھیں ذمہ دار سے کہ بھائی کوئی ضرورت ہے، پوچھیں، سوال کریں، استفسار کریں کہ یہ جو پروگرام منعقد کر رہے ہیں اس کے لیے کوئی ضرورت ہو، ہمارے لائق کوئی خدمت ہو، ہماری جسمانی خدمت اگر مطلوب ہے تو جسمانی خدمت لیجئے، مالی خدمت اگر مطلوب ہے تو مالی خدمت لیجئے۔ یہاں بار بار اعلان کیا جاتا ہے، لیکن افسوس
ہم کو اپنے دین کی فکر ہے، نہ اسلام کی فکر ہے، نہ اپنے ایمان کی فکر ہے، نہ اپنی جمعیت اور جماعت کی فکر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت جو ہے یہ بڑا لمبا موضوع ہے۔ آپ نماز ہی کے تعلق سے آپ نے 2-3 حدیثیں آپ کے سامنے میں نے رکھی۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو فرائض کے ساتھ ساتھ سنن اور نوافل کی بھی پابندی کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ جب تک زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ فی علمک۔ ماشاء اللہ شیخ نے بہت ہی بہترین انداز جو ہمارے معاشرے میں برائیاں پائی جا رہی ہیں، جو عبادات سے غفلت پائی جا رہی ہے، اس کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ سے دعا